لیکچرز میں آتے ہیں یہ سارے وہ نوجوان ہیں جو امریکہ میں اس وقت ڈفرینٹ کیپیسٹی میں یا تو وہ کہیں کارپوریٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں اور یا یہ کہ وہ کہیں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. تو موسٹلی یہ اسٹوڈنٹس پلس بالکل جو کریم آف دا نیشن جسے کہنا چاہیے کہ یہ وہ یوتھ ہے جو اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو باغ ڈور سنبھالنے والی یوتھ ہے یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور یوتھ ٹاک شو ہمارا بہت پاپولر ایک شو ہے اور اس پہ بھی ہم نے کوشش کی کہ ہر ٹاپک کو کور کریں. ہم نے اس کے اوپر ڈاکٹر عافیہ کا شو کیا, اس کے اوپر ہم نے پاکستان کے فلڈ سے ریلیٹڈ باتیں کی, اس پہ ہم نے انفلوئنس آف انڈیا جو انڈین میڈیا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی. ہم نے ہر کوشش کی کہ ہر ٹاپک مسنگ پرسنل کے اوپر ہم نے بات کی. ڈفرینٹ پارٹیز جو ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو ریپ یہاں امریکہ میں موجود ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا اپنے یہاں پہ یوتھ ٹاک شو میں, اور اس میں پاکستان مسلم لیگ کے لوگوں کو, عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو, اس میں ہم نے MKM کے لوگوں کو, سب کو ہم نے بلایا, ان کے اوپر شوز کیے اور ان کا ورژن جو ہے وہ ان بائسڈ اور جسے کہتے ہیں نا ان ایڈیٹیڈ اور بغیر کسی پلس مائنس کے ایز اٹ از ہم نے لوگوں تک پہنچایا تاکہ لوگوں کو صحیح اور سچی بات پتہ چل سکے. اس میں ہم کہاں تک کامیاب رہے کہاں تک کامیاب نہیں رہے یہ تو اللہ جانتا ہے, یا آنے والا وقت بتائے گا کہ کس حد تک ہم اس کوشش میں کامیاب رہے. بہرحال کوشش ابھی تک ہماری یہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی کہ ہم ان بائسڈ جرنلزم میں انوالو ہوں. میڈیا کا جو یہ ایک جو ایک سلسلہ ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے اور ہم اس کو آپ کو کچھ چند کلپ ہی دکھائیں گے جسٹ فار یور ان لوگوں کے لیے کہ جو شاید آج سے پہلے جنہوں نے ہمارا شو نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ سکیں کہ کتنا ہم نے سکسیزفلی اس کو رن کیا. اور ہمارے کچھ کلپس ہیں ہم نے ایسی بیچ میں سے رینڈملی پک کیے ہیں. فاضل بھائی اگر کوئی آپ ایک کلپ دکھا سکیں ہمارے یوتھ ٹاک شو کا تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم نے کس طرح سے ان شوز کو رن کیا ہے. امیج کو کیسے بہتر بنا سکتے؟ میں آپ کو چھوٹی سی اسٹوری سنا دیتی ہوں. دس از آئی تھنک دی آنسر. جب میں 18 سال کی تھی نا, میں بالکل امریکن کلچر میں ریز ہوئی تھی. میرے کوئی دیسی دوست نہیں تھے, پاکستانی دوست نہیں تھے. میرا ہائی اسکول سارے زیادہ تر امریکن تھے. اور جب میں کالج گئی وہاں پھر سپٹمبر 11 ہوا, فرسٹ ایئر میرا کالج کا تھا, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ نہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن بالکل ہی ہائبرنیشن میں تھی, وہ تھی نہیں ایکٹیو. اور جب یہ سارا ہوا تو ظاہر سارے لوگوں کے سوال اٹھنے شروع ہو گئے کہ مسلمانوں نے کیے, یہ کیا ہوا ہے. علی جتنی کالز وغیرہ مجھے آئیں نا, اور میرے ہمسایوں نے آ کے ہم سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہی میں بیٹھ کے سوچتی کہ وہ لوگ ہم سے آ کے انہیں پوچھ لیا, اتنے کمفرٹیبل تھے ہمارے ساتھ, ان کو پتہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں, اور ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ مسلمان سے جا کے پوچھو. میڈیا تو یہ ایک بات کری, پہلے ان سے جا کے پوچھے گا اصل مسلمان ہے. اور اس کا اس لیے یہ ہوا تھا بیکاز ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنا اسلام اس طرح سے پریکٹس کیا ہے, پریکٹیکل طریقے میں, کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھے, ان کی مدد کی ہے, ان سے اپنی ریلیجن کے بارے میں بات کی ہے محبت سے, یا بتایا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں. یہ نہیں کبھی انگلی اٹھاتے ہوئے کہ بھائی ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے لیکن اس لیے ہمارا مذہب بہتر ہے, لیکن یہ کہ اپنا ایک پریزنس جو ہے نا, دیٹ از ہاؤ یو ہیو ٹو ریپرزینٹ اسلام. اور وہ کمپیشن ایٹ دا فور فرنٹ. ڈونٹ وری کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا اپنی زندگی جینے کا, اپنے فوکس کرو, اپنے اعمال پہ دیکھو, اپنے گھروان پہ جا کے دیکھو. جب آپ اپنے گھروان میں جا کے نا دوسری کی برائی نظر ہی نہیں آتی. یہ جب آپ اپنے گریبان میں جائیں گے نظر نہیں آتی, ہم لوگ اپنی ریپرزنٹیشن کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, ایک امیج کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اور بالخصوص اگر آپ کی آرگنائزیشن کی بات کریں نا تو وہ کیا کر رہی ہے اور کیا آپ لوگ کون سے ایسے اسٹیپس لے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا, چلے مسلمانوں کی ایز اے ہول بات کریں, ان کا امیج جو ہے اس ملک میں بہتر. دیکھیں جیسا کہ میں خود پریکٹس کرتا ہوں اس بات کو, اور دعویٰ جو ہے اس کی ایک پہلو پہ ہم بات کرتے رہے ہیں تو اس سے یہ دوسرا پہلو چھپ جاتا ہے. میرے نیبر میں ایک ریٹائر پروفیسر ہے, میں اس کا لان موو کرتا ہوں, میں اس کی سنو اٹھاتا ہوں. یہ نہیں کہ اس نے مجھے کہا ہے, آئی ڈو اٹ سو دے نو کہ ہم کون. اسی طرح ان کو کوئی پرابلم ہو جو ان کے بچوں کو پول پہ لے جانا لانا, وی آر انوالو, وی آر ود دیم, وی انوائٹ دیم, وی گو ٹو دیئر پلیس. ہمیں اس طرح ہونا چاہیے. اسی طرح اس امیج کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی اسٹوری سنا دیتی ہوں. دس از آئی تھنک دی آنسر. جب میں 18 سال کی تھی نا, میں بالکل امریکن کلچر میں ریز ہوئی تھی. ناظرین, یہ کلپ جو تھا یہ رول آف مسلمس لیونگ ان امریکہ یا لیونگ آؤٹ سائڈ پاکستان کے اوپر ایک یہ ٹاک شو تھا. اس میں کوشش ہم نے کی کہ
جو یہاں پر ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ورک کر رہی ہیں ان کا ورژن آپ تک پہنچائیں کہ وہ کس طرح سے کس انداز سے سوچتے ہیں, اور بہت اچھا اور بڑا سکسیزفل. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے شوز ہیں وہ سارے کے سارے بے شمار جگہ اویلیبل ہیں. فیس بک کے اوپر بھی یہ پوری کے پورے شوز اویلیبل ہیں. ایان ٹی وی کے پر آپ جا کے فیس بک پہ ہمیں اگر اپنا ایڈ آن کر لیں تو آپ کو ہماری ساری اپڈیٹس بھی ملیں گی, اور ہمارے جتنے بھی پرانے شوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر ہمیں جا کر دیکھ سکتے ہیں. ایان ٹی وی یو ایس کے نام سے آپ جائیں تو یوٹیوب کے اوپر ہمارے سارے کے سارے شوز پڑے ہوئے ہیں. آپ جو بھی شو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اپنی جو ویب سائٹ ہے ayantv.com, اس کے اوپر سارے ریکارڈنگز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. آرکائیو میں بھی اویلیبل ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو جو یوٹیوب کی ریکارڈنگز ہیں وہ بھی اس کے پر چینل کے پر اویلیبل ہیں, تاکہ آپ چاہیں تو ان کو مطلب اپنے ٹائم میں ان یور اون ٹائم اس کو دیکھیں. اور ضرور ہمیں جیسے باقی لوگ ہمیں فیڈ بیک کر رہے ہیں ویسے آپ بھی ہمیں فیڈ بیک کریں. اور یہ جو ہمارا یوتھ ٹاک شو ہے اس میں جو مین کریڈٹ ہے اٹ گوز ٹو علی ملک. علی ملک ایک نوجوان ویری پیشنیٹ قسم کے انسان ہیں, اینڈ آئی ایم ویری مچ impressed by his work, the way he has been conducting these shows and the hard work put in by him and his colleagues. جو اس کو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے شو کو مینیج کرنا, کیونکہ اس میں لائیو کالز بھی ہم پوری دنیا سے لیتے رہے ہیں, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے لوگوں کو لائیو لینا, اور ان کے ساتھ پھر جہاں ہماری ایان کی ٹیم کا اس میں کافی کنٹریبیوشن ہے, لیکن اس سے زیادہ کہیں زیادہ علی ملک کی دی وے ہی کنڈکٹس دا شو, اٹس فیبولس. اور ان کی ٹیم کی ہارڈ ورک, کئی شوز ہم نے ایسے کیے جو رات کے مڈ نائٹ کے بعد ہم لوگوں نے اس کو شوز کو کیا, کیونکہ ٹائم زون اس طرح کا تھا کہ جب ہمیں پاکستان سے بہت سارے لوگوں کو لائیو لینا تھا تو ہم نے وہ مڈ نائٹ شو کیا. مطلب روزوں میں ہم کرتے رہے. ابھی اس رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے آلموسٹ 1 بجے شو شروع کیے اور شہری تک ہمارے شو چلتے رہے. تو ناظرین یہ ساری چیزیں جو ہیں دے نیڈ اے لاٹ آف میٹیکولس پلاننگ اینڈ ہارڈ ورک, اور یہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور میں ان تمام نوجوانوں کو جو کہیں بھی ہیں, پاکستان میں ہیں, ابراڈ ہیں یا کہیں ہیں, تو وہ اگر چاہیں تو میں تو ان کو یہ صرف ایک چھوٹی سی ایک اپنی عمر اور اپنے تجربے کے حساب سے ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ اگر انسان شوق کرے اور اس کو اپنے ملک کا اس کے اندر ایک درد ہو تو وہ بھی ہم سے اچھا کر سکتا ہے. اور جہاں تک ایان کا تعلق ہے, میں اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی پلیس نہیں کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی طرح ہوتا جو پروفیشنل اینکرز یا اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن ایک شوق, ایک جستجو, اور ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ایک لگن اور سچی لگن اور ایک درد اپنے ملک کا, جس کو لے کے ہم یہ ایان چینل کو چلے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں مطلب ہمت دی, اور ہمیں I don't know how we can manage it for 1 year کہ ہم کرتے رہے, اور انشاءاللہ ہمارا حوصلہ اور شوق بڑھا اور لوگوں نے ہمیں آگے موو کرایا. ڈیفینیٹلی کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس میں ایک جسے کہتے ہیں نا اسموتھ ہائی وے نہیں ہوتا. اس طرح کے کاموں میں بہت ساری ڈپس ہوتی ہیں, اور میں نے اپنی فوجی زندگی میں یہی سیکھا تھا کہ جو ہوا کی تندی اور تیزی سے گھبرا جائیں وہی شکست خوردہ ہوتے ہیں, جو مورال کھو دیں اپنا وہی شکست خوردہ ہوتے ہیں. ورنہ اگر انسان حوصلے سے چلتا رہے تو آدمی آگے ہی قدم بڑھاتا ہے. اور اسی لیے ہم الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی سکسیزفل رہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو اور 1 سال کے بعد جہاں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف انکریجمنٹ. اس میں میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے کافی محنت کی. میں ان تمام اپنے ویورز کا, اپنے تمام سپورٹرز کا جنہوں نے ہمیں فیس بک پہ ایڈ آن کیا ہوا ہے, جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, ان ہزاروں لوگوں کا جو ہمیں SMS کرتے ہیں, ای میلز کرتے ہیں اور ہمیں کریکٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس دوران میں ہم سے ناراض بھی ہوئے کیونکہ شاید ان کو ہماری کوئی باتیں اچھی نہیں لگیں, کچھ ان کو ہمارے جو ان بائس ہم چیزیں کرتے ہیں اس میں کچھ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے وہ دے ور ہرٹ, کیونکہ ہم لوگ جیسے میں نے کہا نا کہ ٹالرنس کھوتے جا رہے ہیں. تو میرا آج اس شو کے اختتام پر وین آئی ایم آلموسٹ ایٹ دی ورج آف کلوزنگ ڈاؤن دس شو, کیونکہ اب ہمارا شو آلریڈی اپنا ٹائم اوور کر چکا ہے, میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام
ان ینگ بچوں کی جانب سے جو اس پورے چینل کو 1 سال چلاتے رہے ہیں، ان تمام ویور کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور جنہوں نے ہماری تنگ دامنی کو برا نہ مانا اور ہماری غلطیوں کو اور ہماری کوتاہیوں کو اور ہماری بے شمار جو بلنڈرز تھے ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کو ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کے لیے استعمال کیا اور ہمیں کریکٹ کیا. میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. میں ان تمام جرنلسٹ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے شو پر آ کر اپنی رائے کا اظہار کیا. میں ان تمام سیاسی کارکنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے شوز پر آ کر ہماری ہمت بڑھائی. میں ان تمام اپنے رشتہ داروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایان چینل کے سلسلے میں جب بھی میں نے ان کی طرف کسی مدد سے دیکھا انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا. میں اپنے پاکستان کے ان بے شمار لوگوں کا شکر گزار ہوں جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اور میں یہاں امریکہ میں رہنے والے بے شمار لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ای میلز کی اور کالز کر کے آف دا ریکارڈ کال کر کے گائیڈ کیا، بتایا کہ ہم کیا اچھا کر رہے ہیں اور ہمیں کیسے امپروو کرنا چاہیے. اور یہ سب چیزیں اللہ کی مہربانی کے بغیر ناممکن ہیں. ہم اپنی اس کیپیسٹی میں جو ہمارے پاس تھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا. اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا گوں کہ یا اللہ جس نیت کے ساتھ اس چینل کی ہم نے بنیاد رکھی تھی اور وہ صرف یہی تھی کہ اللہ کرے کہ ایان چینل جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک کوئی اچھا کام کر سکے. اس چینل سے وہ روشنی کی کرنے نکلیں جو دنیا میں خوشبو بکھیریں اور جس میں دنیا میں ہریالی ہو اور یہ کہ انسانیت کے کام آ سکے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چینل کے توسط سے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے. میں یہاں پہ جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ ایان چینل پہ ہم نے میڈیا سروسز کا افتتاح کیا ہے آج سے چند دن پہلے. اور یہ ایک بڑی ہی خوش آئین بات اس سینس میں ہے کہ ہم نے جو یہاں پر ایک اسٹیریو سسٹم چل رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ٹریڈیشن ہوتی ہیں جیسے ہم ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو شادی یا خوشی کے موقع پر ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی لوگ کرتے ہیں. اور میں نے اس 1 سال میں یہ محسوس کیا کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس یہاں پر آئے اور جو اپنی بچیوں کی شادی پہ یہ سب کچھ کروانا چاہتے تھے، لیکن دی وے دیز تھنگس کاسٹ ناؤ ڈیز تو وہ بیچارے نہ کروا سکے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ کس طرح سے میں ان کی ہیلپ کروں، کیسے میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو کا یہ دل کرتا ہے اور جو صحیح کرتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بیٹے کی کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ اس کی بھی ویسے ہی ریکارڈنگ کروائے، ویسے ہی ان کی فوٹوگرافی کروائے جیسے صاحب ثروت لوگ کرتے ہیں. تو ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک طریقہ اڈاپٹ کیا، کیونکہ ایک صورت تو یہ تھی کہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ امدادی طور پہ امداد کر دیں یا فری کر دیں یا اس کو، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اچھی چیز ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. کوئی بھی انسان ہو، بے شک وہ وقتی طور پہ کتنا ہی مجبور نہ ہو، کتنا ہی معاشی طور پہ بدحال نہ ہو، لیکن اس کی بہرحال ایک عزت ہے، اس کا ایک اپنا وقار ہے اور اس کو مجروح نہیں ہونا چاہیے. کسی انسان کو امداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. امداد دی وے دس ورڈ از یوز ناؤ ڈیز تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہم جو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے، میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی میری امداد کرے یا کبھی میں اس پوزیشن میں ہوں کہ کوئی مجھے امداد دے. تعاون کرنا اور کوآپریٹ کرنا یہ ایک الگ بات ہے. اور تو ہم نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہے. اگر ہمارے چینل پہ جائیں IANTV.com پہ اور اس کے اوپر آپ فرنٹ پیج کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اسپیشل آفر آپ کو کا ایک انسگنیا نظر آئے گا. آپ اسے کلک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہم نے اس طرح سے ایک سسٹم ڈیولپ کیا کہ کوئی ہر آدمی جو ہے وہ اب ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کرا سکتا ہے اور اتنی ہی پروفیشنل، اتنی ہی اچھی جتنی کہ کوئی امیر آدمی کرا سکتا ہے. اور اس میں کسی کی ایگو بھی ہرٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کروانا چاہتے ہیں. یعنی کہ بات یہ ہے نا کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس جاتا ہے